ان سے تو آپ گھر کے بندے نہیں ڈرتے, آپ ان سے ڈر رہے ہیں خدا کے لیے. تو اسپیکر صاحب آپ مجھے بات تو کرنے دیں نا, مجھے بات کرنے. میں کچھ بھی نہیں ان کو کہہ رہا, مجھے بات کرنے دیں گے تو پوری کروں گا نا. اس روش کو ان کو ختم کرنا پڑے گا. یہ اس وقت پارٹی نہیں رہی, یہ اس وقت 70 کے 70 لوگ کمپرومائز ہیں. ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑا ہو. اور کہتے کس کو ہیں جناب اسپیکر, غور کریں ذرا, میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, کہتے صرف کس کو ہیں, انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہے, ججز پہ حملہ آور ہے, فوج پہ حملہ آور ہے. اور کس لیے حملہ آور ہے اور کون شخص حملہ آور ہے, یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں جن کے دادا ابو نے 1958 میں مارشل لا کی بنیاد رکھی, جنہوں نے ویگو ڈالو کو متعارف کروایا, جنہوں نے فاطمہ جناح کو غدار قرار دیا. جب وہ ہمیں اٹھ کر جمہوریت کا سبق دیتے ہیں جناب اسپیکر, تو پھر ہمارا خون کھولتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے, آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے. کیا آپ کو یاد ہے آج ان کو کرنل لیاقت بھول گئے, آج ان کو کرنل لیاقت بھول گئے جو یہاں اس اسمبلی میں بیٹھا ہوا کرتا تھا. آج کون سے سفید کپڑوں کی بات کرتے ہیں, کوئی سفید شلوار قمیض پہن کے آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سفید کپڑوں والوں کو پکڑ لیں. میں نے پہنے ہوئے تھے 26ویں ترمیم میں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, انہوں نے پہنی ہوئی تھی, آغا نے پہنی ہوئی تھی. یہ روش ختم کریں. اور یہ روش کہاں سے چلی ہے جناب اسپیکر, یہ وہ سازش کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اوپر غیر محسوس طور پہ حملہ آور ہو چکے ہیں. انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اور ان لوگوں کو خریدا ہے. خرید کر کیا کیا ہے, وہ حملہ آور ہو کر یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو 7ویں ایٹمی قوت ہے اور مسلم پہلی قوت ہے, اس کے انسٹیٹیوشن کو کمزور کریں. وہ پارلیمنٹ کی حد تک ہو, وہ ججز کی حد تک ہو, کسی کی حد تک ہو, سب کو یہ روندنا چاہتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جس سازش کا یہ شکار ہوئے ہیں اور ہونا جا رہے ہیں کہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمیں کہ جی فلاں لوگوں کو لے کے آئے, فلاں لوگوں کو پکڑا, فلاں کو زبردستی کیا. وہ 14 سال کی دوشیزہ تھی, کچھ 16 سال کی دوشیزہ تھی, جس کو انگلی سے پکڑا تو لے کے آ گئے. ہر بندہ جو ہے اپنی اپنی مرضی سے جو انڈیپینڈنٹ تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے. اور اس ترمیم میں اپنا, میں کہتا ہوں ان کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ جتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اس کا حصہ ہیں اس 26ویں ترمیم کا. ابھی انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی کمیٹی کے اندر اپنے نام دیے ہیں. اسی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے مل کر کہتے ہیں کہ ہماری جان چھڑا دیں. ہم ایک ایک کر کے جان چھڑائیں گے نا, کٹھی سب کی جان چھڑائیں گے تو کیسے یہ ملک چلے گا. آہستہ آہستہ ایک ایک کو لیں گے, 2 4 جو آتا جائے گا ہم اس کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے. اپنی مرضی سے کوئی پیپلز پارٹی میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے, کوئی ایم کیو میں جانا چاہتا ہے وہاں چلا جائے. اور یہ اختتام ہو چکا ہے, ان کا قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اور یہ یاد رکھے جناب اسپیکر, جتنا زیادہ کوئی یہاں بولتا ہے نا یہاں, اتنے ہی اس کے تعلقات میرے ساتھ بھی ہیں اور عطا کے ساتھ بھی ہیں, اور سفید کپڑے والوں کے ساتھ بھی ہے, کپڑوں والوں کے ساتھ بھی ہیں. چلیے آپ بزنس لے لیتے ہیں. میں وہی بزنس کی بات کر رہا ہوں نا, یہ بزنس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھیں نا عمر ایوب صاحب نے بولا, آپ نے جواب دے دیا. یہ نہیں جواب نہیں آیا نا. یہ 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, میں بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, تو اسی کی روشنی میں جو ہمارا آئین قانون کہتا ہے 007 جو ہے اس کے مطابق میرا کہنے سے مراد, پھر میں 2-3 چیزیں ان کو سمجھانے کے لیے اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانے کے لیے. یہ صرف ایک بات ہے جناب اسپیکر, میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پلیز, میں آپ کا مائک نہیں بند کرنا چاہ رہا ہوں, آپ ایک بات کر کے ختم کریں پلیز. بس ایک ہی بات کرتا ہوں. آکسفورڈ جو ہے اپنا یونیورسٹی کی ایک لمبی چارج شیٹ آئی ہے, اس چارج شیٹ کو لگا لیں. یہ ساری کی ساری پارٹی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے اپنی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے ہماری اسمبلی کے اندر سے بھی اور سینٹ کے اندر سے بھی جو اچھے بچے پہلے جنہوں نے جمہوریت کا کردار ادا کیا ہے, جمہوری کردار ادا کیا ہے, باقی بھی اپنا اپنا نام لکھا چکے ہیں, 10-12 نے لکھائے ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی ہمیں لکھوا دیں
تاکہ ان کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے جلدی کیا جا سکے، تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکے۔ اب جو جتنے ججز تھے، جتنے ان کے شکریہ شکریہ حنیف عباسی صاحب، شکریہ شکریہ۔ اگر رفیع اللہ صاحب، نہیں یہ بزنس لینا ہے ہم نے، پلیز پلیز بزنس لینا ہے، آپ کو دوبارہ موقع دے دیں گے، بزنس ہو جائے اس کے بعد دوبارہ لے لے۔ نہیں، بس آپ اس کے بعد آپ کو دوبارہ موقع دیں گے، اب یہ بزنس کر لیں۔ مائک کھولیں۔ آپ کا ہمارا آپ کو پتا ہے کوئی 20-25 سال پرانا تعلق، سر میں 20 دفعہ گزارش کیا، کبھی آپ میرا بھی کہنا مان لینا، وائنڈ اپ کریں پلیز۔ تو آپ دیکھیں نا، اس کا لحاظ کر لیا کریں کہ 2 منٹ زیادہ دے دیا کریں۔ ان سے تو آپ گھر کے بندے نہیں ڈرتے، آپ ان سے ڈر رہے ہیں خدا کے لیے۔